ان کو لکھا کیوں گیا ہے قرآن کے اندر؟ اس کو ہم قرآن سے نعوذ باللہ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ نعوذ باللہ بیکار الف ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں جو الف آتا ہے اس کو بالکل نہیں پڑھا جاتا، نہ وقف کی صورت میں نہ وصل کی صورت میں؟ تو قرآن نے اس کو کیوں لکھا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی قرآن میں ایسا الف کیوں آیا ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو میں مثال دینے لگا ہوں۔ جیسے یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، اس میں لفظ ہمارے پاس ہے لن ندعو۔ اگر میں کہوں کہ بھائی اس کو پڑھو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ لن ندعو، آپ آخر میں واو الف زبر وا کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لن ندعو نہیں ہے بلکہ لن ندعو ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کیسے؟ واو کے اوپر تو زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، واو الف زبر تو وا ہوتا ہے، تو یہ او کیوں ہے؟ آپ کو آج کی اس کلاس میں پتا چلے گا کہ بھئی یہ جو الف ہے نہ یہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا نہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ الف جو ہے یہ ایسا ہے جس کو کسی بھی صورت میں نہیں پڑھنا، کسی بھی صورت میں نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ آپ دیکھ لیجئے، انی ارید ان تبوء، یہاں پر یہ جو الف ہے اس کو آ کر کے بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ آپ وقف کی صورت میں بھی یہاں پر تبو آ نہیں پڑھیں گے بلکہ تبو پڑھیں گے۔ بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ الف کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ ان کو لکھا کیوں گیا ہے قرآن کے اندر؟ اس کو ہم قرآن سے نعوذ باللہ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ نعوذ باللہ بیکار الف ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں آپ کو ان تمام باتوں کا جواب مل جائے گا اور وہ 10 کے 10 کلمات آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھا لیے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے 8 کلمات ایسے جانے جن کے آخر میں جو الف آتا ہے اسے وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا بلکہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم مزید 10 کلمات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے لیکن وہ نہ وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کلاس کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں پچھلی کلاس کو نٹشل میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پچھلا ٹاپک آ جائے اور آپ آسانی سے آج کی اس کلاس کو سمجھ پائیں۔ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ وقف جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ رسم الخط کے موافق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جب کسی کلمے پر وقف کریں تو اس طرح وقف کریں جس طرح وہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو۔ پڑھنے کے موافق وقف نہیں کریں گے بلکہ رسم الخط کے موافق وقف کریں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا۔ تو اسی قاعدے کی وجہ سے کچھ 8 کلمات جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے جن کے آخر میں جو الف آتا ہے اگرچہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا تھا مگر وقف کی صورت میں پڑھا جاتا تھا۔ اور وہ 8 کلمات کون سے تھے؟ سب سے پہلا کلمہ جو انا کا ہے، اردو میں جس کے معنی میں کے آتے ہیں، انا ربکم الاعلی، قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ انا جو ہے جب ہم اس کو وصلاً پڑھیں گے تو انا پڑھیں گے اور جب وقف کریں گے تو انا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاکننا جو ہے اس کو جب ہم وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو لاکننا کا جو الف ہے اس کو ڈراپ کریں گے، جیسا کہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا لاکننا هو اللہ ربی، یعنی لاکننا کے بعد آپ هو اللہ ربی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس لاکننا هو اللہ ربی جو کہ سورہ کہف میں آیا ہے اس کے علاوہ اور جگہ جو ہے لاکننا کا الف آیا ہے لیکن اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ جیسے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا جو کہ سورہ قصص کی غالباً آیت نمبر 45 کے اندر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ تو وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ٹھیک ہے؟ سورہ قصص میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا الظنونا، یہ بھی وصل کی صورت میں ڈراپ ہو جائے گا لیکن وقف کی صورت میں الظنونا ہی پڑھیں گے۔ چوتھا کلمہ میں نے بتایا تھا الرسولہ،
पांचवा मैंने बताया था अस्सबीला, छठा मैंने बताया था सलासिला, सातवां मैंने बताया था कवारीरा, और आठवां जो है वो मैंने बताया थे कि उनमें कुछ अल्फाज आते हैं जिनमें नून क़ुतनी का इस्तेमाल हुआ, जैसे फ़ख़ूरनिल्लज़ीना, जमीअनिल्लज़ीना, ख़बीरनिल्लज़ीना। ठीक है, तो इस जैसे तमाम अल्फाज में वो अलिफ जो नून क़ुतनी से पहले लिखा हुआ है उसको हम वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे, वसल की सूरत में ड्रॉप करेंगे क्योंकि आगे नून क़ुतनी आ रहा है। ठीक है जी। और मैंने सलासिला के मुतालिक बताया था कि इसमें वक्फ के दो तरीके हैं, दोनों जायज़ हैं। एक है सलासिल यानी वक्फ मुवाफ़िक़े वसल, और दूसरा सलासिला यानी वक्फ मुवाफ़िक़े रस्म। और मैंने कहा था कि सलासिला ही आप करें यानी वक्फ मुवाफ़िक़े रस्म ही आप इसमें करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको समझा ली हैं। अगर आपको डिटेल्स के साथ यानी मिसालों के साथ उसको देखना है तो आपने पिछली क्लास को लाजमन देखना पड़ेगा, उसके बाद आज की इस क्लास को आप देखना शुरू करें। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 10 कलमात पर वक्फ जो होता है वो रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है। अब आप सवाल करेंगे, भाई आपने तो कहा कि जब भी वक्फ करें तो वो आप रस्मुल ख़त के मुवाफ़िक़ ही करें, लेकिन कुरान में आप अब ऐसे 10 कलमात निकाल कर ले आ रहे हैं जिन पर वक्फ रस्मुल ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है। इसकी क्या वजह है ये मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में समझाऊंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 10 कलमात कुरान पाक में ऐसे हैं जिन पर वक्फ रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है, लेकिन उनका आखिर का जो अलिफ होता है ना उसको याद रखिएगा, वो ना वसल में पढ़ा जाता है और ना ही वक्फ में पढ़ा जाता है। यानी आप यूं समझ लो कि वो ऐसे ही वहां पर अलिफ लिखा गया है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान में बेकार अलिफ है, नहीं, उसकी एक वजह है समझने के एतबार से, मफहूम के एतबार से। लेकिन जब पढ़ने की बात आए, कुरान की तिलावत की बात आए, क्योंकि हम तजवीद किस लिए सीख रहे हैं, कुरान की तिलावत के लिए, जब तिलावत की बात आए तो उस अलिफ को न वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है न वसल की सूरत में पढ़ा जाता है। अब सवाल होगा भाई फिर क्यों लिखा गया है, उसका जवाब इंशाअल्लाह मैं आखिर में दलील के साथ आपको देने वाला हूं। ठीक है जी, तो आप अपनी कॉपी पर एक हेडिंग दे दीजिए कि 10 कलमात ऐसे हैं, 10 कलमात ऐसे हैं जिन पर वक्फ रस्मुल ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है। ठीक है जी, तो मैं यहां पर अगर शॉर्ट में लिख दूं ऐसे 10 कलमात ऐसे हैं जिन पर वक्फ रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता बल्कि किसके मुवाफ़िक़ होता है, बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है। ठीक है जी, बस सिंपल आप इसको लिख लीजिए, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको 10 कलमात याद रखने हैं और कुरान पढ़ना शुरू करना है और कुरान में उसको देखना है इंशाल्लाह। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अलिफ के बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल देने वाला हूं, क्योंकि कुरान में आप ज़्यादातर अलिफ हमज़ा को ही खाली देखते हैं जिनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब इस अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको कैसे पढ़ें। तो जब इंशाल्लाह ये तमाम बातें आप समझ लेंगे तो कुरान में ये जो खाली चीज़ें आपको मिलती हैं बगैर हरकत के, तो वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से कुरान की तिलावत करेंगे, आप रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये 10 कलमात आज हम इंशाल्लाह मिसालों के साथ समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा 10 कलमात ऐसे हैं जिन पर वक्फ रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता। अब रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ कैसे, वो आपने पिछली क्लास में देखना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रस्म ख़त के मुवाफ़िक़ वक्फ कैसे होता है, ठीक है इंशाअल्लाह, बल्कि वसल के मुवाफ़िक़ होता है। तो वो 10 कलमात जो हैं उनमें से जो सबसे पहला कलमा हमारे पास है वो है हमारे पास औ याफ़ू। क्या है, ऐसे औ याफ़ू। असल में ये औ याफ़ू नहीं है, असल में है औ याफ़ुआ। क्या है, औ याफ़ुआ। ये जो आखिर में अलिफ है ना, इसका तलफ़ुज़ नहीं होता कुरान पाक में, नहीं होता। ठीक है, हालांकि क्या होना चाहिए, औ याफ़ुआ होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, औ याफ़ू वक्फ की सूरत में, लेकिन वाव के ऊपर ज़बर है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये एक कलमा आप अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट करें। ये कलमा ऐसा है जो इन 10 कलमात में शामिल है कि इस पर वक्फ जो होता है वो रस्मुल ख़त के मुवाफ़िक़ नहीं होता। अगर रस्मुल ख़त के मुवाफ़िक़ इस पर वक्फ करना होता तो हमने जाहिर सी बात है इसको पढ़ना पड़ता, वाव अलिफ ज़बर वा, इसको वा करके पढ़ना पड़ता वक्फ की सूरत में। लेकिन जब इस पर वसल के मुवाफ़िक़ वक्फ होगा तो जाहिर सी बात है इस अलिफ को अब हम ड्रॉप करेंगे, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے, قرآن کھول کر دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. جب میں نے وصل کیا تو میں نے کیا پڑھا؟ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي, کیونکہ اس کے بعد لفظ آتا ہے الذی کا. کیا آتا ہے؟ الذی کا لفظ آتا ہے. تو ہم اس الف کو جب ڈراپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس واو زبر کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا او یعفو الذی. لیکن جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے او یعفو. حالانکہ یہاں پر او یعفو کے بعد کوئی وقف کا سمبل نہیں ہے, کوئی طا نہیں ہے, کوئی جیم نہیں ہے, کوئی وقف قف نہیں ہے, کوئی سکتہ نہیں ہے, کوئی بھی علامت نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا, وقف اضطراری ہو گیا, تو اس صورت میں جب آپ یہاں پر رکیں گے تو اس کو او یعفو وا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ او یعفو پڑھیں گے. یعنی اس واو کو آپ ساکن کر دیں گے, اس الف کو نہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا نہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے میں آپ کو یہ آیت دکھا دیتا ہوں, بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ انشاءاللہ قرآن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. دھیان سے دیکھیے گا بھائی, دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا. حالانکہ یہاں پر کوئی سمبل نہیں ہے, تو اب اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي, اس واو کو اسلام کے ساتھ ملا دیا وصل کی صورت میں. لیکن جب اس پر رکنا ہو, الذی کو نہ پڑھنا ہو ساتھ میں, تو ہم پڑھیں گے ان یعفون او یعفو. تو اس الف کو وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب جب ہم نے او یعفو کیا تو واو آپ کا خود بخود کیا بن گیا؟ ساکن بن گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ پہلا کلمہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ الا ان یعفون او یعفو وقف کی صورت میں, اور ملانے کی صورت میں الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے اس کو آپ پڑھیں گے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں گے وَأَن تَعْفُوا, یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے واو پر یہاں پر پہلے سے سکون ہے, تو اس الف کو ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ یہاں پر ایک چیز ہو رہی ہے. دیکھیں سوال ہو سکتا ہے بھائی کہ بھائی یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان تعفو ہے, تو ہم یہاں پر بھی اس کو کیوں نہیں یہی والا رول اپلائی کرتے؟ یہاں پر ایزی ہے. ایزی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر واو کے اوپر پہلے سے آپ کو سکون دی گئی ہے. یہاں پر ایزی نہیں ہے. دیکھنے والا دیکھے گا کہ بھائی واو کے اوپر زبر ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے زبر کے بعد جب الف آتا ہے تو وہ آپ کا الف مدہ ہوتا ہے, تو آپ یہاں پر ضرور کریں گے او یعفوا. لیکن یہاں پر او یعفوا نہیں کرنا ہے. کسی بھی قاری کی قرات سن لو, جب بھی یہاں پر وہ وقف کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ متفقن علیہ ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرے گا؟ اس واو کو ساکن کرے گا, اس الف کو نہیں پڑھے گا. کلیئر ہوئی بات؟ یعنی کوئی بھی قرآ حضرات آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ اس الف کو پڑھنا ہے. اس پر اجماع ہے, قراء کا اجماع ہے. ہر کوئی قاری آپ کو کہے گا کہ اس الف کو وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا, وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ پہلا کلمہ تھا جو آپ نے سمجھ لیا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے مزید کلمات بھی آپ انشاءاللہ قرآن کے اندر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا کلمہ ہو گیا. دوسرا کلمہ ہمارے پاس آتا ہے قرآن پاک میں جو سورہ مائدہ کے اندر آیا ہے, وہ ہے ان تبوء. میں ابھی الف کو پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کلمہ بتانے کے لیے. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پہلا کلمہ ہمارا ہو گیا, اس کو آپ نے نوٹ کر لیا. چلے دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس, میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. دوسرا کلمہ وہ ہے ایسے ان تبوء, پھر اس کے اوپر ایسے مد بھی آئے گی قرآن پاک میں, وہ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایسے اس حمزہ کے اوپر زبر ہے. میں نے جب اس کو دیکھا قرآن پاک میں اس رول کو جانے بغیر, میں اس کو پڑھوں گا ان تبوء. کیا پڑھوں گا؟ ان تبوء. آواز کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ حمزہ الف زبر ہوتا ہے آ,
یہ تو ظاہر سی بات ہے، حمزہ الف زبر کیا ہوتا ہے؟ آ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے جس پر وقف رسم الخط کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وصل کے موافق ہوگا، تو یہ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، نہ وقف کی صورت میں نہ وصل کی صورت میں۔ سورہ مائدہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 آپ انشاءاللہ کھول کر دیکھیں گے، آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی ارید ان تبوء باسمی۔ حالانکہ جب آپ سورہ مائدہ کھول کر دیکھیں گے نا انشاءاللہ، آپ کو وہاں پر اس حمزہ کے بعد یہ الف نہیں ملے گا، یہ الف نہیں ملے گا آپ کو، یعنی آپ کو صرف ملے گا ان تبو، یہ حمزہ ملے گا خالی، الف نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف بھی ہے، الف بھی ہے، سمجھ لیجئے گا بات کو، لیکن قرآن میں آپ کو وہاں پر الف نہیں ملتا، بات کو سمجھنا ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ عربی گرامر کے اندر صرف پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لفظ بنا کیسے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آیت ہے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلے اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے یہ ہے ہمارے پاس، دیکھیں، اچھا چلیے دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف ہمارے پاس ہے، کچھ مصحف کے اندر آپ کو یہ الف نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، تو آپ کو خود سمجھنا ہے۔ پھر دیکھیے، میں نے جب اس آیت کو یہاں پر آپ کے سامنے شو کیا، آپ پہلے نظر دوڑائیے اس لفظ کی طرف، یہاں پر الف کے اوپر پہلے سے کیا بنا ہے بھائی؟ گول دائرہ بنا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ جب گول دائرہ ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، اس کو ہم وصل کی صورت میں ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن سوال ہے وقف کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا وقف کی صورت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ تو اس لفظ پر بھی جب آپ وقف کریں گے تو اس حمزہ کو آپ ساکن کریں گے، اس الف کو نہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا نہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وصل کی صورت میں تو اس کو ڈراپ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وقف کی صورت میں اگر اس کو پڑھا جائے گا تو کیسے بنے گا؟ ان تبوء باسمی، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں آپ نے اس زبر کو پڑھنا ہے اور پھر سیدھا باسمی کو پڑھنا ہے۔ انی ارید ان تبوء، بس اگر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے وقف؟ تبوء، تبوء آ نہیں بلکہ تبوء، انی ارید ان تبوء، حمزہ کو ساکن کر دیا آخر میں، الف کو نہیں پڑھا۔ اب اگر وصل کریں گے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ تو یہ ہمارا دوسرا کلمہ تھا، اس کو بھی انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے، بڑا ہی آسان ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا ہے وہ ہے لتتلو، کیا ہے بھائی؟ لتتلو، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، دوسرا جو ہے ہمارا، سوری، وہ ہے لتتلو، لتتلو، ایسے لتتلو، حالانکہ ہونا چاہیے تھا لتتلو، ہے بھی یہاں پر دکھ رہا ہے ہمیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو کیسے پڑھیں گے؟ لتتلو پڑھیں گے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہوگا، قرآن میں آپ نے اس الف کا تلفظ نہیں کرنا، چاہے وقف کریں اس پر چاہے وصل کریں۔ سورہ رعد کھول کر دیکھیں گے، سورہ رعد کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے، اور سورہ رعد آپ کا سورہ نمبر 13 ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ لفظ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك میں وصل کی صورت میں کیا کر رہا ہوں؟ لتتلو علیہم الذی، کیونکہ اس کے بعد آتا ہے ایسے علیہم الذی، ایسے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ لتتلو علیہم، اس الف کو نہیں پڑھ رہا،
वसल की सूरत में। लेकिन अब अगर मैं इस लिततलुआ पर क्या करूं, वक्फ करूं, तो क्या करूंगा, तो मुझे पढ़ना है खलत मिन क़ब्लिहा उममुल लिततलू, 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 इस वाव को ही साकिन बनाना है, ला वाव पेश लू, इस अलिफ को वक्फ की सूरत में भी नहीं पढ़ना है। कज़ालिक अरसलनाक फी उम्मतिन क़द खलत मिन क़ब्लिहा उममुल लिततलुअ अलैहिम, मिन क़ब्लिहा उममुल लिततलू, वक्फ, अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक। चलिए इस आयत करीमा को आप देख लीजिए। ये देखिए भाई, ध्यान रखिएगा, क्या है भाई, कज़ालिक अरसलनाक फी उम्मतिन क़द खलत मिन क़ब्लिहा उममुल लिततलू। वक्फ किया तो इसी को साकिन बनाएंगे, वक्फ ना किया तो इस वाव ज़बर को पढ़कर सीधा शिफ्ट हो जाएंगे अलैहिम पर, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। उममुल लिततलुअ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ये लफ्ज़ भी आपने देख लिया, वक्फ की सूरत में अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, वसल की सूरत में भी अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये वो कलमा है जिस पर वक्फ रस्मुल ख़त के मुआफ़िक नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद जो हमारे पास चौथा कलमा आता है वो है लन नदउआ। क्या है, लन नदउआ। और ये आपने देखा होगा कहाँ, सूरह कहफ अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा, वहां पर लिखा है लन नदउआ, ऐसे लन नदउआ लिखा है, वाव के ऊपर जबर है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, लन नदउआ, वा, वाव अलिफ ज़बर वा, इस अलिफ को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस अलिफ को न वक्फ की सूरत में पढ़ा जाएगा न वसल की सूरत में पढ़ा जाएगा। मशहूर एग्जाम्पल है सूरह कहफ की आयत नंबर 14 है, सूरह कहफ, ठीक है, आयत नंबर 14 है, ठीक है, और ये सूरह नंबर हमारे पास गालिबन सूरह नंबर 18 है, ठीक है। उसमें आपको मिलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। हम क्या करते हैं, लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। लन नदउअ पढ़ते हैं, आगे फिर मिन पढ़ते हैं, हालांकि आगे क्या है फिर, लन नदउअ मिन दूनिही है ना, ऐसे, इस पर फिर मद भी है। हम पढ़ते हैं लन, इस पर शद है, लन नदउअ मिन दूनिही, इस अलिफ को नहीं पढ़ा गया वसल की सूरत में। अब अगर कोई इस पर वक्फ करे तो कैसे करेगा, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ, क्या करेगा भाई, लन नदउ। अगर हमारे पास मिसाल हो मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए, ध्यान रखिएगा भाई, क्या है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ। देखिए यहाँ पर गोल दायरा बना हुआ है, यही बताने के लिए कि भाई इसको वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा और वक्फ की सूरत में भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये बनेगा लन नदउ, इस वाव को साकिन करेंगे वक्फ की सूरत में। हालांकि यहाँ पर वक्फ आपको करना नहीं है, बाई चांस अगर वक्फ हो गया तो क्या करेंगे उस सूरत में, ये आपने याद रखना है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वक्फ का कोई सिंबल है ही नहीं। जरा मुझे बताओ आपको किसने बताया है आज तक कि भाई यहां पर आपको रुक के अलिफ को नहीं पढ़ना है या पढ़ना है। आपको मालूम है कि भाई यहां पर कोई वक्फ की अलामत है ही नहीं, इसलिए आपको ये बताया नहीं गया और बताना जरूरी भी नहीं था। लेकिन गौर करने वाले गौर करते हैं, कुरान को सही से पढ़ने वाले इस पर गौर जरूर करेंगे कि भाई अगर बाई चांस यहां पर वक्फ हो गया तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। ये सवाल किसी किसी के जहन में आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन अभी तक लोग क्या कर रहे होंगे, मुझे
यकीन है इस बात का कि लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी इसको पढ़ रहे होंगे और बाई चांस यहां पर सांस टूट गया तो वो करेंगे वल अर्दि लन नदउआ, वो ऐसे कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं करना है, बल्कि वाव को ही साकिन बनाना है, इस अलिफ को वक्फ की सूरत में भी नहीं पढ़ना। समझ आ रही है बात? तो ये सूरह कहफ के अंदर आपने ये लफ्ज भी देख लिया। तो इस तरीके से मजीद अल्फाज भी आप इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, ये हमारा था चौथा। पांचवा हमारे पास है अन अतलुआ। क्या है? अन अतलुआ। इसको मैं अतलुआ करके क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि इसके आखिर में भी अलिफ है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारा जो पांचवा है वो है अन अतलुआ। ऐसे हमारा जहन कहता है भाई जब वक्फ करेंगे तो अन अतलुआ ही पढ़ेंगे, लेकिन सूरह नमल जब आप खोल कर देखेंगे, सूरह नमल की आयत नंबर 92 में आता है। ठीक है, सूरह नमल जो है, सूरह नमल हमारा सूरह नंबर 27 है, इसमें आयत नंबर 92 है, उसमें इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन अतलुअल कुरआन व अन अतलुअल कुरआन, क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज आता है वो है अल कुरआन। क्या है? व अल कुरआन, सॉरी, हाँ व अल कुरआन, इस तरीके से, यानी वहां पर आप इस वाव को इस लाम से मिलाते हैं, अन अतलुअल कुरआन, फिर आपको वक्फ जायज यानी जीम का सिंबल मिलता है। ठीक है, तो आप क्या पढ़ते हैं? व अन अतलुअल कुरआन, वाव और आगे लाम साकिन को मिलाते हैं। इस अलिफ को वक्फ की सूरत में भी और वसल की सूरत में भी नहीं पढ़ा जाता। व अन अतलुअल कुरआन फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिहि व मन ضل फकुल इन्नमा अना मिनल मुंज़िरीन। अब देखिए अना इसमें आ गया, इस अलिफ को हमने वसल की सूरत में ड्रॉप कर दिया, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। चलिए हमारे पास आयत करीमा मौजूद होगी, इसको इंशाल्लाह देखें। ये है हमारे पास, ये हमारा पांचवा, व अन अतलुआ, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ना वसल की सूरत में ना वक्फ की सूरत में। अगर वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? व अन अतलू। अब चूंकि यहां पर आप वक्फ करेंगे नहीं, क्योंकि आयत स्टार्ट ही हो रही है इससे, तो किसी का सांस तो है इतना कि वो पूरी आयत को पढ़ सकता है। जब भी कोई पढ़ेगा वो पढ़ेगा व अन अतलुअल कुरआन, फिर यहां पर वक्फ करेगा क्योंकि वक्फ जायज है आगे। लेकिन अब अगर बाई चांस यहां पर वक्फ करेंगे तो उस सूरत में आपने याद रखना है कि इसको अतलू पढ़ना है, अतलुआ नहीं पढ़ना है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये हो गया हमारा पांचवा। छठा हमारे पास है लियरबू। क्या है? लियरबू, उसको भी इंशाल्लाह देख सकते हैं। चलिए पांचवा जो है वो है लियरबू। लियरबू ऐसे, असल में है लियरबुआ, लेकिन मैं जब वक्फ करूंगा तो लियरबू इसको पढ़ूंगा क्योंकि वाव को मैं साकिन कर दूंगा। आप इंशाअल्लाह ये लफ्ज पाएंगे सूरह रोम के अंदर। सूरह रोम जो है आपका सूरह नंबर 30 है, इसमें गालिबन आयत नंबर 39 है। वहां पर आपको मिलता है शुरू में ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबू फी अमवालिन नास। आगे वहां पर आता है लफ्ज फी का। क्या आता है? फी का लफ्ज आता है। ठीक है, तो हम जब पढ़ते हैं जाहिर सी बात है इसको हम क्या करते हैं, वसल की सूरत में ड्रॉप कर देते हैं, और जब वक्फ करेंगे तो तब इसको हम पढ़ेंगे लियरबू। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबू, मिर रिबल लियरबू बू। और अगर इसको वसलन पढ़ेंगे वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुआ, फिर आगे फी को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हाँ ये है हमारे पास, ध्यान रखिएगा क्या है। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुआ फी अमवालिन नास, लियरबुआ फी, इस अलिफ को नहीं पढ़ाएगा। और देखिए आप यहां पर देखेंगे कुरान में आपको गोल दायरा इसके ऊपर दिया हुआ है, वसल की सूरत में ड्रॉप करेंगे और वक्फ की सूरत में भी इसको नहीं पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे रिबल लियरबू, वाव को सुकून दे देंगे। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबू,
فی اموال الناس فلا يربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہمارا چھٹا تھا. ساتواں جو کلمہ ہے وہ ہے لیبلوا. کیا ہے؟ لیبلوا. اور یہ لیبلوا کا لفظ آپ بہت ساری جگہ قرآن کے اندر دیکھ چکے ہیں. چلیے اس کو بھی دکھا دیتا ہوں. ساتواں ہے لیبلوا. اگر وقف کرنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ لیبلوا، لیکن نہیں پڑھا جاتا ہے. سورہ محمد کے اندر آیا ہے. سورہ محمد کھول کر دیکھیں گے. سورہ محمد اس کی آیت نمبر 4 کے اندر آپ یہ لفظ پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ. تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں لیبلوا کے بعد کیا آتا ہے؟ لیبلوا بعضکم. ایسے بعضکم اس طریقے سے. تو آپ اس واو کو پڑھتے ہیں اور آگے بعضکم کو پڑھتے ہیں. لیکن اب اگر آپ وقف کریں گے تو آپ پڑھیں گے لیبلو وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 4 آپ دیکھیں گے، جو آپ کا سورہ نمبر تقریباً 47 ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ ہے ہمارے پاس آیت کریمہ، دھیان رکھیے گا. کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. آپ جب اس کو وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے. لیکن اب اگر آپ نے یہاں پر وقف کر دیا تو لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا یعنی واو کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. وقف نہیں کرنا ہے تو لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو 8واں کلمہ آتا ہے وہ ہے نبلوا. کیا ہے؟ نبلوا. اس کو بھی دیکھ لیجئے. ہمارے پاس 8واں آتا ہے نبلوا. وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو اس صورت میں واو کو ساکن کریں گے. اور یہ بھی آپ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کو ملتا ہے آیت نمبر 31 کے اندر. اس سے پہلے آیت نمبر 4 کے اندر آ رہا تھا، اور اب یہ جو ہے یہ آپ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 31 کے اندر ملے گا شروع میں ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو ملتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اس طریقے سے وہاں پر آپ کو ملتا ہے قرآن کے اندر. تو آپ اس الف کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے؟ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَنَبْلُوَ حالانکہ وہاں پر الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ دیا ہوا ہوگا، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو تو اس الف کو تب بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 31. اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وقف اور وصل کریں گے وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہمارا 8واں کلمہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو 9واں آتا ہے وہ ہے
ثمودا، کیا ہے؟ ثمودا۔ چلیے اس کو دیکھ لیجیے، 9واں ہمارے پاس آتا ہے ثمودا۔ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ثمودا، لیکن قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے ثمودا، الف کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے 4 جگہ۔ کتنی جگہ بھائی؟ 4 جگہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی ایک آیت میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، باقی میں آیات کے آپ کو وہ نمبرز بتا دیتا ہوں، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ ہود کھول کر دیکھیں گے، سورہ ہود جو ہے وہ آپ کا سورہ نمبر 11 ہے، اس میں آیت نمبر 68 کے اندر آپ کو یہ لفظ ملتا ہے۔ جب آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 68 کھولیں گے، آپ کو وہاں ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ تو کیا مل رہا ہے؟ الا ان ثمود کفروا ربهم۔ تو جب آپ اس پر وقف کریں گے الا ان ثمود، ثمود دال کو ساکن کریں گے، ثمودا کر کے اس کو آپ نہیں پڑھیں گے، وہاں پر ایسے وقف نہیں کریں گے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہاں پر یہ الف جو ہے نہ وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، دھیان رکھیے گا۔ کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ لیکن جب آپ وقف کریں گے یہاں پر الا ان ثمود، دال پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے اس کو ساکن کر کے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور یہی جو ہے ثمودا، اس طریقے کا لفظ آپ کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سورہ فرقان میں ملے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعادا وثمود واصحاب الرس۔ ہاں، لیکن جب آپ پڑھیں گے وعادا وثمود وقف کی صورت میں، لیکن جب وقف نہیں کریں گے تو دال کے اوپر سکون کو ہٹا کر زبر دینا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر غالباً 38 میں آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع میں ہی وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین۔ وعادا وثمود وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں وعادا وثمود وقد تبین لکم الى آخرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سورہ نجم کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے آیت نمبر 51 کے اندر، یہ چوتھی جگہ ہے، شروع میں ہی آتا ہے وثمود فما ابقا، سورہ نجم میں وثمود فما ابقا، ملانے کی صورت میں وثمود فما ابقا، حالانکہ وہاں پر ثمودا الف کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وثمود جب آپ شروع کریں گے اس آیت کو تو ظاہر سی بات ہے اس پر آپ وقف نہیں کریں گے، اس کو وصل نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر وقف کر بھی لیا بائی چانس تو وثمود ہی پڑھنا ہے، وثمود، پھر اعادہ کرنا ہے وثمود فما ابقا۔ تو یہ آپ کی نالج کے لیے ہے، ادروائز آپ اس کو جو ہے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، 10واں جو کلمہ ہے ہمارے پاس وہ ہے قواریرا، اور یہ قواریرا آپ نے سورہ انسان کے اندر دیکھا ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ وہاں پر 2 قواریرا لکھے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ جو قواریرا یہاں پر میں بات کر رہا ہوں یہ دوسرا والا ہے، کیا ہے؟ قواریرا۔ یہ جو قواریرا ہے نا، یہ پہلا والا قواریرا نہیں ہے، یہ دوسرا والا ہے۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ثانی، یعنی یہ دوسرا والا قواریرا ہے۔ اس دوسرے والے قواریرا کی الف کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اس الف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں نہیں پڑھتے اور وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قواریرا جو ہے شروعات ہی اس سے ہو رہی ہے۔ سورہ انسان جب آپ کھول کر دیکھیں گے آیت نمبر 16 میں آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قواریر من فضة قدروها تقدیرا،
قوارير من فضة قدروها تقديرا. ٹھیک ہے جی. تو شروعات جب اس سے ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر ہم وقف نہیں کریں گے. اگر کر لیا تو ہم پڑھیں گے قواریر قواریر من فضة قدروها تقديرا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. وہاں پر ہم الف کو پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں. پہلے والے آیت نمبر 15 میں تو پڑھتے ہیں لیکن آیت نمبر 16 میں نہیں پڑھتے. ہمارے پاس اگر آیت ہو اس کو دکھاؤں گا میں. ہاں یہ ہے. اس میں گول دائرہ پہلے سے آپ کو دیا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اس کو نہیں پڑھیں گے. وصل کی صورت میں بھی اور وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور باقی سے جو پہلی والی آیت ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَقْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. وہاں پر الف کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے آج الحمدللہ ان الف کے حوالے سے بات کر لی کہ ان کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں 6 جگہ جو ہے لا لکھا ہوا ہے لیکن اس لا کا صرف لام پڑھا جاتا ہے, آخر کا الف نہیں پڑھا جاتا. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا, آپ قرآن میں ایسے لام الف لا دیکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں گے اس لا کے اس الف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف لام کو پڑھا جاتا ہے. یہ 6 جگہ آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ والی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے, اگر لا پورا لکھا ہے تو لا کر کے کیوں نہیں پڑھا جاتا, لام کی زبر کو ہی کیوں پڑھا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, اب جو شروع میں نے کہا تھا کہ اشکال آپ کا دور کروں گا کہ بھائی یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتائی 10 کلمات ہیں, ان کے آخر میں جو الف لکھا ہوتا ہے یہ نہ وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ زائد ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے نا. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو ہم نے ابھی تک یہ 10 کلمات کے اندر الف دیکھا جن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس الف کو ہم کہتے ہیں الف التفریق. کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں الف التفریق. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ الف التفریق, یعنی فرق کرنے والا الف. تو یہ الف دراصل کیا کہلاتا ہے؟ الف التفریق کہلاتا ہے, فرق کرنے والا الف. یا ہم یوں لکھ سکتے ہیں الالف الزائدۃ بعد واو الجماعہ. الالف الزائدۃ, آپ اس کو اپنی نالج کے لیے لکھ سکتے ہیں الالف الزائدۃ بعد واو الجماعۃ. اس طریقے سے الالف الزائدۃ بعد واو الجماعہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ الف جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے کس کے بعد؟ واو جماعہ کے. کیونکہ ہم نے ابھی تک کیا دیکھا, جیسے ہم دیکھیں گے کہیں پر آمنو ہے, آمنو. آمنو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو آمنو کا یہ الف نہیں پڑھا جاتا, چاہے وقف کریں چاہے وصل کریں. یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو وقف کیا, لیکن اگر وصل کریں گے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, تو آمنو تب بھی پڑھا گیا ویسے ہی, وصل کی صورت میں بھی وقف کی صورت میں بھی یہ الف نہیں پڑھا گیا. تو ہم کہیں گے الالف الزائدۃ, تو یہ الف آپ کا زائدہ ہے بعد واو الجماعہ, اس واو جمع کے بعد. یا ہم اس کو سمپل کہیں گے الالف التفریق, یعنی الف التفریق یعنی فرق کرنے والا الف. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کا نام ہو گیا. لیکن دلیل کیا ہے؟ جنتا جو ہے نا وہ دلیل مانگتی ہے. تو انشاءاللہ 4 دلائل میں یہاں پر آپ کو اس حوالے سے یہاں پر پیش کروں گا, آپ اس کو سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا, دل کے کانوں سے سنیے گا. سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ ہے صرف کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے. یعنی عربی صرف کے مطابق جب فعل کے ساتھ واو جماعہ آتا ہے, یعنی جمع کا صیغہ آتا ہے, تو وہ انہوں نے کا معنی دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ انہوں نے کا معنی دیتی ہے. جنہوں نے عربی میرے پاس پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کا معنی ہمیں کب آتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے آمنا, آمنا, آمنو. آمنو کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے ایمان لایا. تو انہوں نے کا معنی ہمیں کب ملا؟ جب ہم نے آمنو یعنی واو جمع کو لگا دیا, یعنی آمنو انہوں نے ایمان لایا. تو یہاں واو جمع اصل کیا ہے؟ اصل علامت ہے. لیکن عربی میں واو جو ہے نا وہ کئی طرح کے آپ کو ملتے ہیں.
ٹھیک ہے، جیسے واو عطف ہو گیا، واو اصلی ہو گیا، واو قسمیہ ہو گیا، واو جماعہ ہو گیا. تو یہ فرق کرنا مشکل ہے. فرق کیسے کریں گے؟ اتنے سارے واو آپ کو عربی کے اندر ملتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ واو جماعہ کے بعد ایک الف زائدہ لکھا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ واو جو ہے نا یہ جماعت کا ہے، یعنی جمع کا واو ہے. اس لیے یہ فرق ہے. اسی لیے میں نے کہا الف التفریق یہ فرق کرنے کے لیے آتا ہے. حالانکہ تلاوت کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن معنی سمجھنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے. اگر اس الف کو ہم آمنو میں ہٹا دیں گے نا تو بہت زیادہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. حالانکہ آمنو کے اس الف کو نہ وقف کی صورت میں قرآن میں پڑھا جاتا ہے نہ وصل کی صورت میں قرآن میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ الف یہاں پر ایک فرق کو ظاہر کرتا ہے کہ بھائی یہ جو آمنو ہے یہاں پر یہ صیغہ جمع کا ہے. آمنو انہوں نے ایمان لایا، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے، یہ واو جمع ہے اس لیے الف ہم نے لگا دیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جو بھی جمع کا صیغہ آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے نا اس طریقے کا، اس کے بعد واو کے بعد ایک الف زائد لکھا ہوتا ہے. اور آپ انشاءاللہ اگر حوالہ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ابن ہشام یا آپ دیکھیں گے مغنی لبیب میں واو جمع کے ابواب میں اس کی پوری وضاحت آپ کو ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں حوالہ وغیرہ یہاں پر اسکرین پہ شو کر دوں گا، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. دلیل نمبر دو ہمارے پاس ہے رسم عثمانی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قرآنی رسم الخط. قرآن کریم جس رسم پر لکھا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں رسم عثمانی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ رسم عثمانی. اور یہ وہی رسم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے لکھی گئی. اور اس رسم کی خصوصیات کیا ہے کہ کچھ حروف لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور کچھ حروف پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے. یا آپ نے اس سے پہلی ویڈیوز کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ہم کچھ حروف کو چھوڑ دیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، لیکن لکھے جاتے تھے، اور کچھ لکھے جاتے تھے ان کو پڑھتے نہیں تھے. تو یہ ایک اس کی خصوصیات ہے اس رسم العثمانی کی. ٹھیک ہے، اور یہی معاملہ آپ دیکھیں گے اس الف کا بھی ہے جو یہ الف التفریق ہے. اگر آپ حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں تو امام دانی رحمہ اللہ المقنع فی رسم مصاحف الامصار کے اندر، اور امام ابن جزری رحمہ اللہ النشر فی القراءات العشر کے اندر انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ جو الف ہے یہ رسم عثمانی کا حصہ ہے، تلاوت کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں الف التفریق یہ رسم عثمانی کا حصہ ہے، تلاوت کا حصہ نہیں ہے. اور تبھی آپ دیکھتے ہیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا. لن ندعو یا آمنو ان کو نہیں پڑھا جاتا، چاہے وقف کریں چاہے وصل کریں، یہ تلاوت میں پڑھے ہی نہیں جاتے کہیں پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ رسم الخط کے اعتبار سے. دلیل نمبر 3 وہ یہ ہے تجوید اور قرات کے اعتبار سے. تمام قراء حضرات جو ہے جن کو ہم قراء عشرہ کہتے ہیں، قراء عشرہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا جو ہے اس پر اتفاق ہے. اتفاق کیا ہے کہ اس الف کو نہ وصل میں پڑھا جائے گا نہ وقف میں پڑھا جائے گا. جیسے آمنو ہے، آمنو آپ پڑھیں گے، اس کو آپ آمنو آ کر کے نہیں پڑھیں گے یا آمنو وا کر کے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو الف ہے نا یہ ملفوظ نہیں ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا ملفوظ نہیں ہے، یہ آپ کا نان پروناؤنسڈ ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تجوید کے اعتبار سے بات ہوگی. اور آپ ایک جو ہے امام جزری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اپنی مقدمے کے اندر ما ثبت رسما لا يلزم ان يثبت لفظا. یہ قول ہے امام جزری رحمہ اللہ کا، ما ثبت رسما لا يلزم ان يثبت لفظا، جو رسم میں ثابت ہو ضروری نہیں کہ لفظ میں بھی ہو. یہ بات ان کی وہاں پر لکھی ہوئی ہے، جو رسم میں ثابت ہو ضروری نہیں کہ لفظ میں بھی ہو. تو یہ ہوگی تیسری دلیل. چوتھی دلیل آپ سمجھ لیجئے وہ ہے فرق اور وضاحت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اگر یہ الف یہاں پر نہ ہوتا فار ایگزامپل تو لفظ میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک شک پیدا ہو جاتا، اشتباہ پیدا ہو جاتا. مثال کے طور پر کہیں پر لکھا ہے دعو، بہت سارے لوگ کہتے بھائی یہ دعو جو ہے کیا یہ دعا ہے یہاں پر یا انہوں نے پکارنے کے معنی میں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ لکھیں گے نا دال عین واو، یہ آپ کو دعا بھی لگے گا یا آپ کو پکارنے کے معنی میں بھی لگے گا. ٹھیک ہے، جب ہم لکھتے ہیں نا دال عین واو تو یہ آپ کو دعا بھی لگ سکتا ہے. کیا یہ دعا کے معنی میں ہے؟ نہیں. جب آپ اس کے بعد ایک الف پلس کریں گے نا تو یہ آپ کا بنے گا انہوں نے پکارا. تو ہم دعو کے بعد ایک الف لگاتے ہیں تو فوراً یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ واو یہاں پر جماعہ کا ہے. اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الف التفریق، فرق کرنے والا الف. تو اس الف نے ایک فرق کیا کر دیا کہ بھائی یہاں پر یہ دعا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن سے بات نکل گئی، پکارنے کے معنی میں، بلانے کے معنی میں. تو دعو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ اس حوالے سے میں نے بات کر دی دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھا لیا.
تو اب آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، انشاءاللہ بڑی محنت سے آپ کو یہ چیز ہم پڑھا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے یقیناً فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔